دور میں رشید نام کا ایک آدمی رہتا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اب اس کا اصل نام کم ہی لوگ لیتے تھے۔ سب اسے بے وقوف رشید کہہ کر ہی بلاتے تھے۔ لیکن اگر دل کی بات کی جائے تو رشید جتنا صاف دل انسان تھا، اتنا شاید پورے گاؤں میں کوئی نہ تھا۔ نہ کسی سے حسد، نہ کسی سے نفرت، بس ایک ہی مسئلہ تھا، وہ ہر بات پر فوراً یقین کر لیتا تھا۔ ایک دن بازار جاتے ہوئے اس کی ملاقات کریم سے ہوئی، جو گاؤں کا سب سے بڑا آئیڈیا ماسٹر تھا۔ کریم نے رشید کو دیکھتے ہی کہا، ہو رشید، آج تمہاری قسمت کھلنے والی ہے۔ رشید فوراً خوش، سچ؟ کیا میں امیر ہونے والا ہوں؟ کریم نے جیب سے ایک انڈا نکالا اور بولا، یہ جادوئی انڈا ہے، اگر اسے رات کو تکیے کے نیچے رکھو گے تو صبح یہ سونے کا بن جائے گا۔ رشید کی آنکھیں چمک اٹھیں، اور پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ اس نے اپنے 500 روپے دے کر انڈا خرید لیا۔ رات کو اس نے انڈے کو ایسے رکھا جیسے کوئی خزانہ ہو، 3 بار چیک کیا، تکیے سے باتیں بھی کیں۔ مگر صبح جب تکیا اٹھایا تو چپ، انڈا پھٹ چکا تھا اور رشید خود آملیٹ بن چکا تھا۔ گاؤں والے ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے، اوئے رشید، سونا کہاں ہے؟ رشید بھی شرمندہ ہو کر ہنسنے لگا، لگتا ہے سونا بننے سے پہلے ہی انڈا ٹوٹ گیا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کچھ دن بعد رشید نے سوچا کہ اب وہ سمجھدار بنے گا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا، اب میں کسی کی بات پر فوراً یقین نہیں کروں گا۔ اسی دن ایک نیا تماشا ہو گیا۔ ایک شخص گاؤں میں آیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا، جو بندہ میرا یہ خاص چشمہ پہنے گا اسے ہر انسان کی نیت نظر آئے گی۔ پھنکی ستارے۔ لوگ حیران، مگر رشید تو ویسے ہی ایکسپیریمنٹ کے موڈ میں تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھا، بھائی مجھے دو، میں چیک کرتا ہوں۔ اس نے چشمہ پہنا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اچانک وہ زور سے بولا، اوے کریم، تمہاری نیت تو ابھی بھی خراب لگ رہی ہے۔ پورا گاؤں ہنس پڑا۔ کریم نے غصے سے کہا، او بھائی، یہ تو عام چشمہ ہے۔ رشید نے حیران ہو کر چشمہ اتارا، پھر دوبارہ پہنا، پھر بولا، نہیں یار، مجھے تو سب کی نیت ویسی ہی لگ رہی ہے جیسی پہلے تھی۔ وہ آدمی موقع دیکھ کر بھاگ گیا اور رشید کھڑا سوچتا رہا، لگتا ہے یہ بھی اپ ڈیٹ نہیں ہوا۔ گاؤں والے پھر ہنسنے لگے، مگر اس بار رشید نے خود ہی کہا، ہنس لو یار، آج کا شو بھی فری تھا۔ اسی دوران وہی بوڑھا آدمی آیا جو پہلے بھی رشید کی بات سمجھا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، بیٹا، تم واقعی بے وقوف نہیں ہو، تم بس دل کے زیادہ اچھے ہو۔ رشید نے ہلکے سے کہا، بابا جی، میں نے سوچا تھا سمجھدار بن جاؤں گا، مگر لگتا ہے میں ویسا ہی ٹھیک ہوں۔ بوڑھے نے جواب دیا، نہیں، تمہیں بدلنے کی ضرورت نہیں، بس سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دل صاف رکھو، مگر ہر بات پر یقین مت کرو۔ رشید نے سر ہلایا، ٹھیک ہے بابا جی، اب میں پہلے سوچوں گا پھر یقین کروں گا۔ اس دن کے بعد رشید نے واقعی تھوڑا بدلنا شروع کیا۔ وہ اب بھی ہنستا تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا، مگر ہر بات پر فوراً یقین نہیں کرتا تھا۔ اور گاؤں والوں نے بھی آہستہ آہستہ اسے بے وقوف کہنا چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ جسے وہ مذاق سمجھتے تھے وہ دراصل ایک سچا اور نیک انسان ہے۔ سادہ ہونا بے وقوفی نہیں، یہ ایک خوبصورت خوبی ہے، لیکن ہر بات پر آنکھ بند کر کے یقین کرنا نقصان دے سکتا ہے۔ اس لیے دل صاف رکھیں، مگر عقل کا استعمال ضرور کریں۔